اور بڑے بزرگ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ کوشش کریں کہ جب کہیں جانا بھی ہو تو راستے میں ایسا ضرور راستہ لیا کریں جہاں پر قبرستان ضرور آئے، تاکہ آپ ایک تو پہلے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے فاتح پڑھے اور آپ کو یاد بھی رہے کہ یہی آپ کا گھر ہے اور آپ نے بھی یہیں پر ایونچولی آنا ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ اعمال کیا کریں۔ موت کے والے سے بات کریں گے، اور جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے عالم برزخ میں، اور وہ قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رہے گا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تقی مہدوی صاحب، السلام علیکم تقی بھائی۔ اچھا تقی بھائی، جب ہم موت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تو جو لوگ ہیں جن کو اہل بیت سے بہت محبت ہے اور جن کے اعمال بہت اچھے ہیں، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے موت تو وہ خوشی کی خبر ہے کہ جب موت آئے گی تو وہ کہیں گے اچھا ہم قبر میں اتریں گے اور اس کے بعد رسول پاک ہم اپنا دیدار کرانے کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے موت صرف اور صرف گھپ، اندھیرا، عذاب اور تکلیف ہے۔ بالکل ایسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے چونکہ محبت اہل بیت کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں کچھ احادیث آئی ہیں کہ جس کو بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ذکر کیا ہے، علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر ذکر کیا ہے، علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں ذکر کیا ہے کہ حضور سرور کائنات بیان فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے تو پروردگار اس کی قبر کو آسمان کے فرشتوں کے لیے مزار قرار دیتا ہے، سبحان اللہ، زیارتگاہ بنا دیتا ہے اور ان کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کا جملہ جو اسی مقام پر ہی موجود ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ کائنات کے من مات علی حب آل محمد فتح لہ بابان الی الجنہ، جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے تو دو دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں جو دونوں ہی جنت کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے محبت اہل بیت ہو، پھر ان کی اطاعت ہو، اور محبت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں اطاعت شامل ہو، ورنہ زبان محبت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اطاعت کا مطلب یہ کہ پھر ساری ہی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، پھر نماز بھی آ جاتی ہے، پھر روزہ بھی آ جاتا ہے، پھر حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہمارے بھائی نے بھی بات بیان کی، احسن بھائی نے، کہ حسن اخلاق اور خوش اخلاقی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی قبر بہت پرسکون ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو قبر اس کی بہت زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ اور کئی ساری اس سلسلے کے اندر روایات موجود ہیں، اور کچھ ایسی روایات ہیں کہ جو انسان کو ڈراتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے اصل زندگی وہی ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ایک مولا متقیان کا فرمان بھی ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے جو دنیا ہر لمحے اس کو چھوڑ رہی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ اور وہ دنیا کی جو اس کے ہر لمحے قریب ہو رہی ہے اس کے لیے انسان کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ بالکل، بہت تیاری بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کے لیے، اور نہیں معلوم مجھے کہ کب موت آ جائے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ میں اسی کے قریب ہو رہا ہوں اور اس سے دور ہو رہا ہوں۔ اور دیکھیے علامہ صاحب، یہ ایسی حقیقت ہے جو روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے کہیں نہ کہیں کسی اور کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج یہ ہے تو کل ہم بھی ہو سکتے۔ وہ جو جملہ ہمارے بڑا معروف ہے نا، اس کا ترجمہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے زندگی کے اندر، کہ جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آیا تھا اللہ کے لیے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک دن لوٹ جانا ہے۔ تو اگر یہی بات ہم سمجھ لیں کہ جو موت کے لیے کسی کے لیے پروانہ آیا ہے اور کسی کے لیے خبر آ گئی ہے، وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، ایک دن میرے پاس بھی ایک قاصد آنے والا ہے اور میری بھی روح کو قبض کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ بہتری بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ قبر میں منکر نکیر کا جو ہمیں بات کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے وہ آئیں گے اور اس کے ساتھ وہ کیا کیا سوال کریں گے، یہ آج ہم تھوڑا کلیئر بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایک سوال پہ زور دیتے ہیں، کچھ دوسرے پہ، تو وہ کیا سوال ہے یہ آپ دونوں سے ہی میں بات کروں گا۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے ایک شخص چلا گیا اور وہ فوراً اس کو جنت کا باغ دکھا دیا گیا یا دوزخ کا نظارہ کرا دیا گیا، یا پھر وہ برزخ کی زندگی، جس طرح مدیہ نے شروع میں سوال کیا، بیچ میں کہیں رہا اور پھر قیامت کا ہم انتظار کریں گے جزا اور سزا کے لیے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے بنیادی بات ہے قبر کی تیاری۔ جی، اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں لیکن اپنی موت کی تیاری نہیں کرتے، یہ انسان کا المیہ ہے۔ جس طرح ہم اپنی زندگی کو شیپ اپ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنی قبر کو بھی شیپ اپ کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں انسان کا کسی چیز پر کانسنسس نہیں ہے، کسی چیز پر اتفاق نہیں ہے
لیکن مرنا سب کو ہے، کافر اور مسلم سب مانتے ہیں کہ موت آئے گی۔ اب مرنے کے بعد کیا ہوگا یہاں پر اختلاف ہے، موت پر کسی کا انکار نہیں ہے، چاہے وہ انفیڈلز ہو، چاہے وہ مسلمز ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جانا ہے، سب کا پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ اس پر کسی کا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر اختلاف، کوئی کہتا ہے جل گیا جل کر راکھ ہو گیا، کوئی بولتا مر گیا مر کر خاک ہو گئے۔ تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کفار اور مشرکین مکہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بتایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں مرنے کے بعد میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، تو وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹ از اور فینامنا، یہ ہماری آبزرویشن ہے کہ مرنے کے بعد ایون ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر کے اندر سوال و جواب ہوگا، تو اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس رب کریم نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا تھا، جب تم نہ نام تھے نہ نشان تھے نہ قطرہ آب تھے نہ ذرہ راکھ تھے، اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ تو جس رب کے لیے پہلی مرتبہ بنانا مشکل نہیں تھا، دوسری مرتبہ تمہیں زندہ کرنا کس طرح مشکل ہوگا؟ لہذا قبر میں جائیں گے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، قبر میں جائیں گے، دیکھیں ہمیں 3 سوال کی حدیث ملتی ہے، لیکن عمومی طور پہ وہ ایک ہی سوال ہے بخاری مسلم میں، ابو داؤد شریف میں 3 سوال ہیں، اور وہ سوال بھی درد ایک ہی سوال پر منتج ہوتا ہے۔ پوچھا جائے گا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر پوچھے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ دین الاسلام۔ اب اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو ماننے والے جوز بھی ہے، کرسچن بھی ہے، مسلم بھی ہے، لہذا فردر اس کو مزید اسپیسیفکیشن کے لیے کتاب کا پوچھا جائے گا، اللہ ہی کہتے ہیں، وہ اللہ کا لفظ تو رب کہے، رب کہتے ہیں، رب کا تیرا رب کون ہے؟ اللہ تو ہم مسلمان کہتے ہیں، اللہ ان کے نبی اللہ مستعمل ہے، وہ ایلی بولتے ہیں، ہم اللہ بولتے ہیں۔ اللہ کا نام تو شروع سے چلا رہا ہے، بائبل میں ہی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آج کل کے کرسچنز یا جوز نہیں بولتے، جی آج کل نہیں کہتے، لیکن خیر وہ جو بھی ہے، وہ گاڈ کہیں یا جو بھی کہیں، اس کے ہم مانے کہیں، خدا کہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر پوچھا جائے گا اچھا یہ اسپیسیفائی ہو گیا کہ یہ ایتھیسٹ نہیں ہے، یہ ملحد نہیں ہے، یہ ہے تو اللہ کا ماننے والا۔ اب مزید اس کو فوکس کرنے کے لیے پوچھا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اچھا یہ تو اللہ کو تیرا دین کیا ہے؟ تو پوچھے گا دین الاسلام۔ اس کا مطلب یہ پتا چلے نہ کرسچن ہے نہ جوز اسلام کا ماننے والا ہے۔ اب تیسرا سوال عقیدے کا پوچھا جاتا تھا، ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ پہلے سمپل ٹینس میں تھا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، اب پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ہے کہ what you had been saying in your worldly life about the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے، یعنی تمہارا عقیدہ تمہارا ایمان کیا ہے ان کے بارے میں، یہی تو وہ چیز ہے جسے پتہ چل جاتی ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ کالر ہے لاہور سے سمن، السلام علیکم سمن۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بہت پیاری لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ جی۔ میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہ ہی نہ کھول دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا۔ اور مدیہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھے آپ سے موبائل فون کا گفٹ چاہیے۔ چلے وہ ایسے دے دیں گے، لیکن آپ نے قبر کے سوال پہ مجھے چلے انشاءاللہ، لیکن کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا۔ چلیں چلے احسن آپ نے ذرا کو موبائل، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں موبائل گفٹ مانگے۔ اچھا جی آپ کی اگر اجازت ہو جی آپ بات ختم کیجئے پلیز۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منکر نکیر، ہم عام طور پہ منکر نکیر بولے، لفظ منکر نکیر، منکر نکیر انما العبد اذا وضع فی قبری، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فیوقظانہ، اور پھر اس سے یہ سوال کرتے ہیں۔ اور پھر صحیح مسلم اور بخاری کے متفق علی حدیث مبارک ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ انظر الی وجہک مقعدک من النار، اگر تو نبی کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا، جہنم دکھایا جاتا۔ اچھا لیکن اس سے پہلے اسے آپ نے کہا نبی کو نہ پہچانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مومن ہوں، ایمان والے ہوں اور حب رکھنے والے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو منکر نکیر سے پہلے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، اور پھر اگر نام پہچانے تو جیسے آپ نے کہا۔ اب ہم تلقین کرتے ہیں قبر میں، پہلی تو بات ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس لیے جب حالت نزع حالت سکرار میں اس میں کلمہ طیبہ کا ورد کروانا چاہیے، سورہ یاسین اس کو پڑھنا چاہیے، اور پھر قبر میں دفنانے کے بعد اس کو تلقین کرنا چاہیے، اے فلاں بن فلاں تو مسلمان تھا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کو بتاتے ہیں، اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، اسے تلقین کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات فرشتے کہتے ہیں اس کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے،
کہ اس کا رب کون ہے, اس کا نبی کون ہے, ہم کیا کریں گے. بعض ایسی حادثی ملتی ہے, لیکن منکر نکیر آئیں گے, اس سے سوال کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شبیہ مبارک بھی دکھائی جا سکتی ہے, حضور بنفس نفیس قبر میں جلوہ بھی فرما سکتے ہیں. لہٰذا اب حضور کو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ تو میں کہوں گا کہ سارے مسلمانوں کو اپنے بچوں کو حضور کا ذکر بتاؤ کہ ہمارے نبی والضحیٰ کا مکھڑے والے تھے, واللیل کی زلفوں والے تھے, لا اقسم بہذا اس قابل بھی کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں, آقا کریم آئیں تو پھر قبر کے اندر. تبھی تو دیکھیں موت سے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. موت بات یہ کہ جب موت کی بات کرتے ہیں تو جن کو محبت ہے ان کو تو انتظار ہوتا ہے ملنے کا انتظار, ان کو تو اپنے محبوب کو دیکھنے کا انتظار ہے, کیونکہ جن کے دل میں حسرت ہے کہ ہم نے ان کو دیکھنا, چلے ویسے زیارت نہیں ہو سکی تو قبر میں تو آئیں گے. آج قبر میں پھولیں نہ سمائیں گے آسی کہ مرے تھے جن کے لیے ہیں ان سے ملاقات کی راہ. کیا کہنے. تو اسی سوال سے, کیونکہ جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کیا منکر نکیر سے پہلے, اگر اللہ پاک اللہ کرے ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں, تو کیا منکر نکیر سے پہلے رسول پاک آئیں گے, زیارت آئے گی, اور کیا کچھ کرنا چاہیے کہ ہماری قبر میں منکر نکیر سے آنے سے پہلے اتنی روشن ہو کہ سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہ پڑے. تو ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہی سوال میں کروں گی تاکہ بھائی سے لیکن اس بریک کے بعد